नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 11वां पारा सूरह तौबा आयत नंबर 107 to 110। लफ्ज़ी तर्जमा वल्लाज़ीना, और वो लोग जो इत्तख़ज़ू जिन्होंने बनाई मस्जिद ज़िरारन ज़रर पहुँचाने के लिए, व कुफ़रन और कुफ़र करने के लिए, व तफ़रीक़न और तफ़रक़ा डालने को बैनल मुमिनीना मोमनों के दरमियान, व इरसादन और घात लगाने की जगह लिमन इसके लिए जो हारबा जो जंग कर चुका है अल्लाह से व रसूलहू और उसके रसूल से मिन कब्लु इससे पहले, वला यहलिफुन्ना अलबत्ता ज़रूर कसमें खाएंगे, इन नहीं आराधना हमने चाहा था इल्ला मगर हुस्ना भलाई, वल्लाहु अल्लाह यशहदु गवाही देता है इन्नहुम बेशक वो लकाज़िबून अलबत्ता झूठे हैं। ला तकुम मत खड़े हों फीही इसमें अबदन कभी, ला मस्जिदुन अलबत्ता वो मस्जिद उस्सिसा कि जिसकी बुनियाद रखी गई है अल तक़वा तक़वा पर, मिन अव्वल यौमिन पहले दिन से, अहक्कु ज़्यादा लायक है अंजे के तकूमा कि आप खड़े हों फीही इसमें रिजालुन ऐसे लोग हैं युहिब्बूना कि जो पसंद करते हैं अंजे के यततहहारू कि वह पाक रहें, वल्लाहु अल्लाह युहिब्बु पसंद करता है मुतत्तहिरीन पाक रहने वालों को। अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमाए। अफमन क्या जिस शख्स ने अस्सासा बुनियाद रखी बुनजानहू अपनी इमारत की अल्लाह तक़वा खौफ पर मिनल्लाहि अल्लाह से, व रिज़वान और रज़ामंदी पर खैरुन अच्छा है, अम या मन जिसने अस्सासा बुनियाद रखी बुनजानहू अपनी इमारत की अला शफा किनारे पर जुरूफिन खाई के हारिन के गिरने वाली है फन्नहारा बस ले गिरी इसको फिन नारी जहन्नमा अस्तगफार जहन्नम की आग में। वल्लाहु अल्लाह ला यहदी नहीं हदायत देता कौम ज़ालिमीन जालिम लोगों को। ला यज़ालु हमेशा रहेगी बुनजानुहुम उनकी इमारत अल्लाज़ी जो बनऊ उन्होंने बनाई रैबतन शक व शुबे में फ़ी कुलूबिहिम इनके दिलों में इल्ला मगर अंजे के तक़त्ता के पाश पाश हो जाएं कुलूबुहुम इनके दिल, वल्लाहु अल्लाह अलीमुन खूब जानने वाला हकीम खूब हिकमत वाला है। बेशक फरमाया और वो लोग जिन्होंने एक मस्जिद बनाई नुकसान पहुँचाने और कुफ्र करने के लिए और ईमान वालों के दरमियान फूट डालने के लिए, और ऐसे लोगों के लिए घात की जगह बनाने के लिए जिन्होंने इससे पहले अल्लाह और उसके रसूल से जंग की, इस्तग़फ़ार, और यकीनन वो ज़रूर कस्में खाएंगे कि हमने भलाई के सिवा इरादा नहीं किया, और अल्लाह शहादत देता है कि बेशक वो यकीनन झूठे हैं। इस आयत में मुनाफिकीन की एक और नहायत कबीह हरकत का बयान है। उन्होंने एक मस्जिद बनाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बावर कराया कि बारिश, सर्दी और इस किस्म के दीगर मौक़े पर बीमारों और कमज़ोरों को ज़्यादा दूर जाने में दिक्कत पेश आती है, इनकी सहूलत के लिए हमने ये मस्जिद बनाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ चलकर नमाज पढ़ें ताकि हमें बरकत हासिल हो। आप इस वक्त तबूक के लिए पाबा रकाब थे। आपने वापसी पर नमाज पढ़ने का वादा फरमाया, लेकिन वापसी पर वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के असल मकासद को बेनकाब कर दिया कि इससे वो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना, कुफर फैलाना और मुसलमानों के दरमियान तफरका पैदा करना और अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के लिए कमीन गाह मुहैया करना चाहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रुककर अपना जायज़ा लीजिएगा, ज़रूर लीजिएगा कि क्या ऐसी मस्जिदें हम तो नहीं बना रहे, क्योंकि ये मुनाफिकों ने बनाई थी इसलिए कि लोगों के दरमियान तफरका डाला जाए। तो क्या हमारी मस्जिदों में तो ये काम नहीं हो रहा? क्या वो इस मकसद के लिए तो नहीं बन रही? क्या वो वाकई अल्लाह का घर है जहाँ कोई भी आ सकता है, कोई फ़िरका भी आकर नमाज पढ़ सकता है? सोचिएगा ज़रूर। फरमाया कि झूठी कस्में खाकर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रेब देना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इनके मकरो फ़रेब से बचा लिया और फरमाया कि इनकी नीयत सही नहीं और ये जो कुछ कर ज़ाहिर कर रहे हैं इसमें झूठे हैं। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र तबूक ही के दौरान में 2 सहाबा को रवाना फरमाते हुए हुक्म दिया
کہ مسجد زرار کو آگ لگا کر مسمار کر دیں۔ چنانچہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں مسجد زرار جو کہ قبا والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی، اسے زمین بوس کر دیا گیا۔ یہ ہے حکم اللہ کا۔ فرمایا کہ اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا، یعنی ایسی مسجد میں کہ جو بنائی ہی اسی لیے گئی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالا جائے، تو اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ یہ اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کے ذریعے ہمیں بھی۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ بہت پاک رہیں، اور اللہ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے مراد کون سی مسجد ہے؟ سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہی ہے۔ اس وجہ سے صحیح حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد قباء میں نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد قباء میں نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی زیارت کے لیے سوار اور پیادہ پا تشریف لایا کرتے تھے۔ اس لیے اگر مسجد قباء کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اول دن ہی سے اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، تو مسجد نبوی تو بطریق اولا اس صفت کی حامل اور اس کی مصداق ہے، جیسا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے گھر میں آپ کے پاس گیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ان دو مسجدوں میں سے وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریاں لے کر انہیں زمین پر مارا، پھر فرمایا وہ تمہاری یہی مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا ابو ایوب انصاری اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ انصار، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی کے بارے میں بڑی تعریف فرمائی ہے، تو تمہاری وہ پاکی اور پاکیزگی کیا ہے جس کی اللہ نے اتنی تعریف کی ہے؟ انہوں نے عرض کی ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور جنابت سے غسل کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور جنابت سے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں یہی بات ہے، سو تم اسے لازم پکڑے رکھو۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو روح رضی اللہ عنہ جن کا تعلق ذی القلع قبیلے سے تھا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی جس میں آپ نے سورہ روم کی تلاوت شروع فرمائی، مگر آپ اس میں بھولنے لگے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا بے شک ہمیں قرآن پڑھنے میں التباس ہو جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں مگر وہ اچھی طرح وضو نہیں کرتے، لہٰذا جو شخص ہمارے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے آئے اسے چاہیے کہ وہ وضو خوب اچھی طرح کرے۔ فرمایا تو کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا تھا، پس وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں مومن اور منافق کی نیت اور عمل میں جو بنیادی فرق ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ مومن جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کی نیت اللہ کی رضا اور حصول جنت ہوتی ہے، اس کے برعکس منافق کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی مثال اس آدمی کی ہوتی ہے کہ جو مٹی کے کسی ایسے تودے پر مکان تعمیر کرے جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا ہے، جس پر کوئی عمارت تعمیر کر لی جائے تو وہ فوراً گر پڑے گی۔ ان منافقین کا مسجد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے جو انہیں جہنم میں ساتھ لے کر گرے گا۔ فرمایا ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں بے چینی کا باعث بنی رہے گی، مگر اس صورت میں کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ گو یہ عمارت گرائی جا چکی ہے، مگر ان منافقوں کے دلوں میں نفاق کا روگ اس قدر جڑ پکڑ چکا کہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکے گا۔ دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے مراد ان کا مر جانا ہے، یعنی مرتے دم تک نفاق ان کے دلوں سے نکل نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے دنیا میں ان کے لیے، اور آخرت کا عذاب تو ابھی باقی ہے۔ اور ہم نے پڑھا
کہ سب سے زیادہ جو عذاب دیا جائے گا وہ منافق کو، کیونکہ یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، یعنی آگ کے بالکل قریب۔ اس لیے کہ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھ لیا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، نعوذ باللہ، اور نیک انسانوں کو، مسلمانوں کو۔ تو یہ دھوکے کی سزا ہے ان کی کہ وہ آگ کے بالکل قریب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ سورۃ توبہ بہت اہم ہے، اس کا خاص طور پر اس کو کوشش کیجیے گا بار بار اس کا ترجمہ جاننے کی، اس کی احادیث جاننے کی، تاکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنے اندر سے کہیں ہمیں ملتی ہیں تو ان کو نکالنا ہے باہر، اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے تقوی کو مضبوط کرنا ہے، اور ہر کام کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کے لیے، جو کام بھی کریں اللہ کے لیے کریں تاکہ اس کا اجر پا سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھ لی ہیں آیتیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آیات نازل فرمائی ہیں ہر موقع پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔